بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وهادينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس إن دين الله يسرون سلسلے کی چھٹی مجلس اور ہم اس حدیث مبارکہ کی ذیل میں جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے لوگوں یہ دین آسان ہے، اسی کے ذیل میں ہمارا عنوان تھا کہ اسلام اور آج کا انسان، اسی سے متعلق مختلف پہلو ہم آپ کے سامنے پیش کیے۔ آج کا انسان جو اپنے کو یا تو اسلام سے گلہ شکوہ کرتا ہے یا اپنے کو تو اسلام سے اس قدر وہ دور کر لیا ہے کہ صرف ایک برائے نام مسلمان ہیں۔ وہ افراد جو اسلام لا چکے ہیں وہ لوگ اسلام سے اتنے دور ہو گئے ہیں، یا وہ انسان جو اسلام قبول نہیں کیے وہ لوگ بھی اسلام سے نزدیک نہیں ہو پا رہے ہیں، کیونکہ جس طرح سے جو اسلامی تعلیمات تھیں، مقصد اسلام کا یہ رہتا تھا کہ ہمیشہ کہ لوگ اس سے آشنا ہو، معرفت حاصل کریں اور اس کے اسلام سے نزدیک ہو۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیدیوں کو لایا جاتا، جیسا کہ کل کی گفتگو میں ہم نے عرض کیا تھا کہ غلاموں کی، کنیزوں کی، اہل بیت علیہ السلام خریداری بھی اس لیے کیا کرتے تھے تاکہ ان کی صحیح پرورش تربیت کر کے معاشرے کے حوالے کریں، اور جنگوں میں اسرا کے لیے بھی یہی قانون تھا۔ آپ حضرت یہی چاہتے تھے کہ وہ جو اسرا ہے اگر اس میں کوئی قابل ہیں تو اس کو یہ ذمہ داری دے دی جاتی تھی کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ وہ جو تم سے کم علم رکھتے ہیں ان کو پڑھاؤ، ان کو علم کی یعنی تعلیم سے آراستہ کرو، یہ ان کے لیے کہہ دیا جاتا تھا تاکہ تمہارے سزا میں ہم گرمی کر سکیں۔ فکر اسلام کی یہی ہوتی تھی کہ دین شناس ہو جائیں، اور دیکھیے آپ کے انبیاء علیہ السلام کی تحریکوں میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک میں فرق ہے۔ آپ کسی نبی کو یہ 40 سال کا عرصہ اس طرح کا کہ صرف اخلاقیات کو پیش کیا، یعنی دو باتیں جو ہم عام طور سے تاریخ میں بیان کیے جاتے ہیں، آپ کی صداقت اور آپ کی امانت۔ دوسرے نبی فوری استدلال پیش کرتے تھے، منطقی دلیل برہان کے ذریعے سے گفتگو کرتے تھے تو لوگ دور ہو جاتے تھے، یہ تو آپ کو برا کہہ رہے ہیں ہمارے بتوں کو، لہذا ہم آپ کی بات قبول نہیں کرتے، یعنی مخالفت کرتی قوم۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روش الگ ہے، طریقہ کار ذرا فرق کرتا ہے۔ یہ دیکھو
40 سال تک آپ نے صرف لوگوں کو یہ یقین دہانی کروائی کہ میں تمہارے درمیان میں صادق ہوں، میں تمہارے درمیان میں تمہاری امانتوں کا محافظ ہوں۔ اس کے ذریعے سے لوگوں کو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دقیق کوئی مضبوط کوئی ایسی دلیل برہان یعنی لاجیکلی کوئی ایسا وہ نہیں دے رہے، آپ پروف نہیں دے رہے کہ دیکھو ایسا کرنا ہی ضروری ہے، تم ایسے خداؤں کی کیوں پرستش کرتے ہو جو تمہیں فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو، فلاں ہو یہ ہو، بہت سخت استدلال۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ رہا کہ پہلے وہ میدان کو بنایا آپ نے، پھر اس کے بعد آپ نے دلیل پیش کی۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو، کیوں؟ کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس میں بھی ایک صداقت والی، ایک امانت والی ایک دلیل، اس میں دلیل منطقی پوشیدہ ہے اپنی جگہ پہ۔ عزیزان محترم، ائمہ اطہار کا یہی شیوا رہا، یہی روش طریقہ کار رہا کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ بہت ہی آسان طریقے سے دین کو ایک سخت بنا کے نہیں پیش کرتے تھے کہ دیکھو ایک ایسا سخت دین ہے کہ اس میں تم کو کرنا ہی عمل نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود اگر آپ نماز ٹھہر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھنے کے لیے کہا ہے، اگر بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کے پڑھیں، اگر آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں پانی سے تو مٹی سے تیمم کر لیں۔ آپ دیکھیں نہیں میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور میں ضعیف ہوں، حج کو نہیں کر سکتا ہوں، حج آپ پر واجب نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے۔ نہیں میں ناتوان ہوں، ضعیف ہوں، میں جہاد کے لیے نہیں جا سکتا، نہ جائیں۔ آپ کے لیے کوئی زیادتی زور اسلام کی طرف سے یہ نہیں ہے۔ اسلام کوشش یہ کر رہا ہے کہ لوگوں کے عقلوں اور ان کے جسمانی طاقتوں کے ساتھ کوئی ایسی اللہ کی عبادت آپ نہیں بتا سکے جو انسان یہ کہے کہ میں اللہ کی یہ عبادت انجام دیتا ہوں تو میں تھک جاتا ہوں یا اللہ مجھ پہ زیادتی کر رہا ہے۔ نہیں، آپ یہ اٹھنا بیٹھنا، کل کی سائنس یہ اعتراض کیا کرتی تھی کہ یہ کیسا روزہ ہے جو صبح صادق سے مغرب کی اذان تک اجتناب کرنا کھانے پینے کی چیزوں سے، لیکن آج کی سائنس کہتی ہے کہ بہت اچھا ہے، یہ بہترین بات ہے کہ سال میں ایک مہینہ ایسا ہونا بھی چاہیے۔ آج کی سائنس اس بات کی قائل ہو گئی۔ نماز کے لیے بھی یہ کہا جاتا تھا کہ کیسا اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ کیسا رکوع ہے، یہ کیسا سجود ہے، یہ کیسا قیام ہے، لیکن آج کی سائنس کہتی ہے کہ یہ ضروری ہے تمہارے لیے، تمہارے گھٹنوں کے درد کے لیے، تمہارے ہاضمے کے لیے، جسم کے لیے، یہ سب عبادتیں مصلحت ہے۔ دیکھو عزیزان محترم، یعنی حکمت رکھتی ہے یہ تمام باتوں میں۔ بس کربلا کا جو واقعہ رونما ہوا عزیزان محترم، آپ دیکھیے کہ کئی پہلوؤں کو اس کربلا کے واقعے نے اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے نے پیش کیا۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آج کے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، ایک اشکال وارد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو شہادت پائے اور آپ کو تو جو ہے ایک بڑا رتبہ ملا، اور ایسے بھی گریہ کرنا، کیوں آپ ان کے اوپر گریہ کر رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ سب سے پہلے تو یہ کہ رونا ایک فطری بات ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ یقین ہے کہ میرا بیٹا سلامت ہے، پھر بھی گریہ کر رہے ہیں۔ یہ فراق، یہ جدائی حضرت یعقوب کو برداشت نہیں ہو پا رہی تھی، اتنا گریہ کیا آپ نے کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ قرآن منع نہیں کیا اور کوئی غلط کام، غیر فطری حرکت آپ نے انجام نہیں دی، روئے آپ۔ ایک مشکلات میں، مصیبتوں میں رونا یہ کوئی غیر فطری بات نہیں ہے۔ تو شاعر نے یہی تو کہا تھا کہ اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو طلب کر، اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو طلب کر، اور صدق پیغمبر کا کوئی غم نہیں کرتے۔
اما ہمت ہے تو محشر میں پیغمبر سے بھی کہنا ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ایک سوال پڑھے محمد زندہ جاوید ہے, زندہ جاوید پہ گریا کیوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مجلس کی ہے جب امام حسین علیہ السلام متولد ہوئے, جبرائیل امین جب واقعہ کربلا کو آپ کے خدمت میں سنایا تو آپ رونے لگے. تمام انبیاء جب بھی واقعہ کربلا کو ان کو سنایا جاتا کہ ایسا ایسا ایک واقعہ رونما ہونے والا ہے آخری نبی کے نواسی کے ساتھ, تو ہر نبی رویا. تو رونا کوئی ایسا نہیں ہے, تو قرآن کہتا ہے روز یاد ہنسو کم, یہ بھی ایک چیز ہے. مگر یہ مظلومیت پہ رو رہے ہیں, یہاں غربت پہ رو رہے ہیں. تو عزیزان محترم, تو رونا اس بات کے پتھر کہوں یزید کو تو توہین سنگ ہے, پتھر کہوں یزید کو تو توہین سنگ ہے, کیونکہ غم حسین نے پتھر بھی رویا ہے. آپ کہتے ہیں یہ کیسی بات ہے, پتھر کیسے روتا؟ آپ جمادات بھی روتے کیا؟ جمادات کے پاس کوئی حیات ہوتی؟ وہ ہماری طرح حیوان ہے. انسان بھی تو حیوان ہے نا, حیات رکھتا نا, جانور بھی حیات رکھتا, انسان بھی حیات رکھتا. حیات رکھنے والی چیز کو حیوان کہتے ہیں. ہم بھی تو حیات رکھتے ہیں. تو یہ کیا ہے, جمادات بھی حیات رکھتے کیا؟ وہ تو جمود ہیں, وہ کیسے روتے؟ واقعہ کربلا کے بعد جب کبھی بھی آپ کے کربلا کے خصوصاً کربلا کے مقام پر جو پتھر کو بھی اٹھایا جاتا وہاں سے خون نکلتا تھا. تاریخ ہے. اور ہوا ایسا کیوں نہ ہوئے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت صرف ہماری ہدایت کے لیے آئے, ایسا نہیں ہے. ساری کائنات, ساری مخلوقات کی ہدایت کے لیے آئے ہیں. وہ تمام مخلوقات اگر ایسے ہی ہے تو جیسے کہ کفار یہی تو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ کچھ ایسا کام کر کے دکھائیے, معجزہ کر کے دکھائیے جو ہم نہیں کر سکتے, اگر آپ ایسا کر دیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے. تو کیا کروں؟ تو بولیے یہ پتھروں کو کہہ دیے کہ کلمہ شہادت پڑھیں, کلمہ شہادتین پتھر کہیں. کیا پتھر کو زبان ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جھاڑ کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا کرتا تھا. کیا جھاڑ کو بھی زبان ہے؟ تو ایسی چیزیں, ایسی رونما ہو تو یہ ہوتی ہے, ہونا بھی چاہیے. تو اس سے قدرت الہی کا پتہ چلتا ہے کہ دیکھو وہ زبان بھی نہیں رکھتا ہے تو کلام کرتا ہے, وہ ہاتھ پیر جسم نہیں رکھتا ہے لیکن درخت کو جو ہے حکم دے دیتا ہے کہ وہ موسیٰ سے کلام کرے. تو عزیزان محترم, تو یہاں پہ رونا کوئی بدعت, کوئی شرک, کوئی گناہ نہیں ہے, ایک انسانی فطرت ہے کہ خصوصاً کس پہ رو رہے ہیں. حقیقت میں یہ رونا مظلومیت پر حق کا ساتھ دینا ہے اور باطل کے خلاف آواز اٹھانے کا نام ہے عزاداری. بس یہی ہے کربلا کہ اگر ہم کربلا والوں کا ذکر سنتے ہیں تو حقیقت میں جب پڑوس میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے. کیوں نہیں آتی؟ مسکراہٹ آنا چاہیے. نہیں, یہ فطری بات ہے. غم کی خبر سنتے ہیں تو ہمارا دل غمزدہ ہو جاتا ہے, جب خوشی کی خبر سنتے ہیں تو ہم مسرور ہو جاتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام پہ رونا کوئی آپ کے غلط کام نہیں ہے, یہ عین عبادت ہے. آپ دیکھیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فقہی مسئلہ ہے عزیزوں, شرعی بات ہے, فقہی بات ہے کہ امام کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پہ اگر کوئی مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آنکھوں میں آنسو آتا ہے, آپ اس کے پاس منظر صرف یہی نظر میں رکھیے کہ میں مظلوم کا حق کا ساتھ دے رہا ہوں, اس کے لیے گریہ کر رہا ہوں, اس کے لیے رو رہا ہوں, اور ظالم کے خلاف میری آواز ہے. میں مظلوم کا ساتھ دینا چاہتا ہوں اور ظالم کے خلاف میں اقدام کرنا چاہتا ہوں. تو امام فرماتے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی غم میں, عزاداری میں, کسی کے آنکھ میں اگر ایک مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو آ جاتا ہے تو امام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے کم سے کم جو جزا دے گا وہ جنت ہوگی. ایک سوال پڑھے بہت یہ مصیبت ایسی عظیم مصیبت ہے. آپ دیکھیے اس کا ایک یہ بھی ایک معجزہ ہے, ورنہ کئی انبیاء اس دنیا سے گزرے, کئی اوصیاء اس دنیا سے گزرے, ان کے غم میں, ان کے وفات میں, ان کی شہادت میں, ان کے انتقال پہ ایسا اہتمام نہیں ہوتا جیسا کہ حسین علیہ السلام کے لیے, ان کے خانوادے کے لیے ہو رہا ہے. تو یہ
سرتپا کربلا کیا ہے؟ ہدایت ہے. آپ کو یہ آواز دے رہے دیکھو تم بیداری سے عزاداری کرو. عزاداری کرنے کا مطلب تمہارا یہ ہے کہ تم بیدار ہو جاؤ. غافل طریقے سے عزاداری ہم کو نہیں کرنا ہے. ان کے مقصد کو نظر میں رکھتے ہوئے، کربلا والوں کے مقصد کو نظر میں رکھتے ہوئے کربلا والوں کے اس مشن کو آگے بڑھانا ہے. عزیزان محترم، ہم موضوع سے مربوط ہوتے ہوئے آپ دیکھیں کہ آج کا انسان جو خصوصاً اسلام پہ جو سوال اٹھاتا ہے وہ کئی مسائل کا شکار بھی ہیں، اور خصوصاً جوانوں پہ جو کل کی گفتگو میں ہم نے تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا. آج اس ایک واقعے کے ذریعے سے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جوانوں کو خصوصاً اسلام بہت اہمیت دیا. کہہ رہا ہے کہ جوانوں کی توبہ میری بارگاہ میں جلد قبول ہوگی. جوانوں کے لیے خاص اہتمام ہے. ہر ملت کی ترقی کا راز جوان آدمی. ہر ملت کی ترقی اور نزول کا سبب جوان آدمی، جوان، نوجوانی. ہر کوئی دیکھیے آپ، یعنی ترقی، کوئی اگر قوم ترقی کر رہی ہے تو ان کی کوشش یہ تھی کہ جوانوں میں وہ تبلیغ کریں، جوانوں کو اپنے ہدف سے، اپنے مقصد سے نزدیک کریں. یہی اسلام کا بھی نظریہ تھا اور اسی کو پیش کر رہے تھے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسامہ بن زید، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی عمر تاریخ بتاتی ہے کہ بمشکل 18 سال کے نہیں تھے. دیکھ رہے ہیں تاریخ کی جو واقعات ہے ہم کو ایک درس دے رہے ہیں کہ دیکھو اسلام جوانوں کے لیے کتنا فکر مند ہے، کتنی تشویش رکھتا ہے جوانوں کے لیے. کہ اسامہ بن زید جو ایک صحابی رسول ہیں، بمشکل ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ 18 سال کا سن تھا. آپ حکم دیتے ہیں کہ میں ایک جنگ کا علمبردار اسامہ بن زید کو بناتا ہوں. اور بہت ہی متقی پرہیزگار جوان شخص تھا اور بہترین یعنی عبادت گزار نوجوان تھا. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیادت، اس لشکر کی قیادت اسامہ بن زید کے حوالے کر رہے تھے تو بہت سارے بزرگ اعتراض کرے. یا رسول اللہ ایسا کیسا؟ ہم سب موجود ہیں، جو نوجوان بچے کے ہاتھ میں علم پڑتا ہے، علم دے دیا اور آپ اس طرح قیادت دے رہے ہیں کہ وہ لشکر کی قیادت کرے اور اسلام کی جنگ لڑے. کیسے؟ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ بتاتی ہے، یہ طرفین نے یعنی اہل تشیع، اہل تسنن دونوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اور بہت ہی اہم واقعہ ہے. تو کہتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ جو کوئی جیش اسامہ یعنی اسامہ کے لشکر سے جو کوئی روگردانی کرے گا اس پر اللہ کی اور میری لعنت ہو. کتنا اہتمام ہے دیجیے جوانوں کا. ایک طرف بزرگان اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی ہم موجود ہیں اور آپ ایک جوان کو قیادت دے رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ جوان قیادت کرے تو وہ بہتر ہے. اور ایسے آپ عالم حدیث فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخالفت کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے تو اس پر خدا کی میری لعنت ہے. بس یہ ہے اسلام کے جوانوں کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. جوانوں کا ایک اہم ترین مسئلہ جو جوان آج کل جو گرفتار ہیں، مصیبتوں میں ہیں، اگر کسی ایک جوان سے آپ سوال کریں کہ بھائی آپ اسلام کے احکام پہ عمل کیوں نہیں کرتے، اسلام سے نزدیک کیوں نہیں ہوتے، وہ جوان اتنا دنیا کے بلاؤں میں، دنیا کے کاموں میں گرفتار ہو گیا ہے کہ اس کو اس دنیاوی کاموں سے باہر نکلنے کی فرصت ہی نہیں. سوال ہے نا، اگر کسی سے پوچھے کہ بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں وقت پر، یا روزہ نہیں رکھتے ہیں، یا مذہب فلاں عبادت نہیں کرتے ہیں، تو وہ یہی کہے گا اور وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یعنی ہم اپنے دنیا کے کاموں میں ہم اپنے کو اتنا مصروف کر دیا عزیزان محترم کہ ہمارے کو فرصت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب بشر کو، کیونکہ تقاضا بھی مجھ سے کیا گیا تھا کہ میں وہ 4 قوتوں میں سے قوت نہیں بتایا تھا، وہ بھی میں ذکر کر دوں گا. اللہ تعالیٰ انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو 3 حیاتوں کے ساتھ بھیجا. 3 حیات، ہم 3 حیات رکھتے ہیں. پہلی حیات کون سی ہے ہماری؟ حیات مادی، جس کو کہتے ہیں دنیا.
حیات مادی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. حیات مادی ایک ایسی حیات ہے, ایسی زندگی ہے جو موقتی ہے, یعنی ایک وقت کے لیے ایک تعین کیا گیا ہے, بس یہ وقت سے یہ وقت تک آپ اس دنیا میں رہیں گے, اس سے زیادہ آپ اس دنیا میں زندگی نہیں گزاریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ حیات مادی ہے, یعنی مٹنے والی ہے, یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو ایک عمر لے کے آتے ہیں, اس کے بعد کون سی حیات ہے؟ تو بولے حیات برزخی, قبر کی حیات ہے. جب حیات مادی سے انسان کا رشتہ منقطع ہوتا ہے تو وہ قبر کی حیات اس کی شروع ہوتی ہے, قبر کی حیات کا آغاز ہوتا ہے. اب قبر میں اس کو کیا کرنا ہے؟ وہ جو دنیا میں اعمال انجام دیے ہیں کچھ حساب قبر میں بھی لے لیا جائے گا. اچھا, حیات قبر جو قبر کی دنیا ہے, کیا یہ بھی حیات مادی کی طرح ہے؟ جی ہاں, موقتی ہے. برزخ کب تک ہے؟ تا قیامت, قیامت روز قیامت تک یہ زندگی آپ کو اللہ عطا کر رہا ہے. البتہ یہ بھی طولانی ہے. دنیا کی حیات سے قبر کی حیات, قبر کی زندگی آپ کی طولانی ہے. کب تک؟ قیامت تک. اب حیات, تیسری حیات کون سی ہے؟ تیسری حیات کا نام ہے حیات اخروی, جس کی انسان فکر ہی نہیں کرتا. تو آج کے زمان سے, آج کے نوجوان سے اگر ہم سوال کریں کہ بھائی اللہ سے ڈرو, اللہ کی عبادت کرو, دین پہچانو, دین کے قریب آؤ, صحیح سچے حقیقی معنی میں مسلمان ہو جاؤ, تو وہ کہے گا کہ مجھے صرف حیات مادی ہی نظر آ رہی ہے, نہ حیات قبر نظر آ رہی ہے, نہ برزخی نظر آ رہی ہے, نہ حیات اخروی نظر آتی ہے. تو ایسے انسان کو ہم کو حیات اخروی اور حیات قبر ہم کو دکھانا ہے. جب وہ دیکھے گا, جب سمجھے گا, تب اس سے آشنا ہوگا, پہچانے گا, تب جا کے وہ آپ کے مادی دنیا سے اپنے کو اشارہ. بس مختصر یہ کہ انسان اپنی اس دنیا میں اتنا مصروف ہو گیا اور اتنے گنا بس دنیا سے وابستہ ہو گیا. وہ دنیا سے وابستہ ہونا یہ سب سے بڑی بیماری ہے اس کے لیے. آپ جتنی بھی تاریخ کے واقعات اٹھا کے دیکھیے کہ فرعون ہیں, نمرود ہیں, شداد ہیں, ان کے خدائی کا دعویٰ کرنے کی اہم ترین وجہ یہ دنیا کی چاہت ہے. جب انسان دنیا کو چاہنے لگتا ہے, محبت کرنے لگتا ہے, تو آپ کے یہ سب باتیں وجود میں آتی ہے. لیکن عزیزان محترم, ہم یہ کہیں کہ لوگوں کو ڈراتے ہیں, صرف یہ تصویر کا دوسرا روپ بھی تو پیش کرنا چاہیے. ایک پہلو پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو دنیا سے اپنے کو وابستہ نہ کریں کیونکہ دنیا خراب ہے, لیکن دنیا اچھی ہے وہ یہ بھی تو پیش کرنا چاہیے نا. تو آئیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پوچھا جاتا ہے دنیا سے متعلق تو آپ کہتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے, آخرت کے لیے مقدمہ ہے. یہ حیات مادی میں آپ رہ گئے حیات اخروی کو حاصل کر رہے ہیں. عزیزان محترم, یہ بہت بڑی بات ہے. اور چھٹے امام کی خدمت میں ایک صحابی آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ فرزند رسول, میں دنیا سے محبت کرتا ہوں اور میرے پاس مال و دولت ہے اور چاہتا ہوں کہ اور دولت ہو جائے اور میرے پاس پیسہ آ جائے. تو مولا پوچھتے ہیں اور زیادہ پیسے کی چاہت کیوں ہو رہی ہو؟ تو بولے اور پیسہ اگر آ جاتا ہے تو مثال کے طور پر میں انفاق کرنا چاہ رہا ہوں, غریبوں کی مدد کرنا چاہ رہا ہوں, حج و زیارت کے لیے جانا چاہ رہا ہوں. تو امام فرماتے ہیں یہ جو تم باتیں بتا رہے ہو ان سب کا تعلق دنیا سے نہیں ہے بلکہ ان سب کا تعلق آخرت سے ہے. صلوات پڑھیں محمد. ہونے والی دنیا نہیں ہے, اس کو ہم دنیا میں رہ کے حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم دنیا کا استعمال صحیح کریں. دنیا کو اگر ہم یہ سمجھ کے چلیں, آپ کے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے مولا کہ بیٹا حسن ایسے رہو کہ جیسے کل تمہیں مرنا ہو اور ایسے رہو کہ جیسے تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہو. ایک فلسفہ ہے عزیزان محترم. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو موت اور حیات کا مولا علی فلسفہ سنا رہے ہیں کہ ہمیشہ موت کے لیے آمادہ رہو.
اگر موت کی تمنا کون سا شخص کرتا ہے؟ وہ شخص تمنا کرے جو مطمئن ہو اپنی اس زندگی سے کہ میں نام اعمال میرے اچھے ہیں اور نیک اعمال لیتے ہوئے لے کے میں اس دنیا سے گزر رہا ہوں. کوئی انسان یہ آپ کے ضمانت نہیں دے سکتا کہ میں بالکل پاک صاف ہو گیا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک موقع ہے آپ کے لیے کہ دنیا کا ایک ایسا مرحلہ ہے، ایسی حیات ہے کہ اس میں رہتے ہوئے آپ آخرت کی فکر کر سکتے ہیں، آخرت کو حاصل کر سکتے ہیں. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ انسان کو 4 قوتیں عطا کیا: قوت وہمیہ، قوت شہریہ، قوت غضبیہ، قوت عقلیہ. وہمیہ کا ہم تذکرہ کیے اور غضبیہ کا بھی ہم تھوڑا سا تذکرہ کر دیے کہ انسان غصے میں آ جاتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، قوت ہے جو انسان کو عطا ہوئی ہے، لیکن وہ قوت، غضب، غصہ صرف اللہ کے لیے آنا چاہیے، نہ کہ ہم اپنے نفس کے لیے. پھر اس کے بعد قوت آپ کے شہریہ. یہی قوت شہریہ ہے جس سے خطرناک بیماریاں وجود میں آتی ہیں. وہ روحانی بیماری بھی ہے، جسمانی بیماری بھی ہے. وہ دنیا سے محبت ہے. دنیا سے محبت کرنا یہ قوت شہریہ سے وجود میں آ رہا ہے. جب اچھے چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم دنیا کے رنگ رنگیلیوں میں جا کے اپنے آپ کو مصروف کر دیتے ہیں. میں عرض کیا تھا ورزش کرنے کو اسلام ممانعت نہیں قرار دیتا ہے، کھیل کود کو بھی اسلام ممانعت نہیں قرار دیتا ہے. اسی قسم کی کوئی حرکت اسلام جو جائز ہے آپ سے منع نہیں کرتا ہے، جیسے کہ تیر بارانی ہے، گھوڑا سواری ہے، یہ سب. لیکن سب کے اوقات محدود ہیں. ایسا نہ ہو کہ ان کاموں میں، جیسا کہ آج کے زمانے میں ہم مثال دے سکتے ہیں کرکٹ کی مثال، کہ اتنا اپنے کو مصروف نہ کر دے کہ عبادت کا وقت آگے بھی اور چلا بھی جائے. تو یہاں پر وہ جو کرکٹ دیکھنا ہے یا وہ جو ورزش کرنا ہے وہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا، وہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گا، وہ آپ کے لیے گناہ ہو جائے گا. وہ اس وقت تک اچھا ہے جب تک آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، معصیت نہیں کر رہے ہیں. عزیزان محترم، بس یہ کیا ہے؟ یہ 4 قوتوں میں سے قوت شہریہ سے جو بیماری وجود میں آ رہی ہے، انسان کی روح بیمار ہوتی ہے. کیسے؟ کہ اگر وہ دنیا سے محبت کرنے لگے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. قرآن کی آیت ہے. یہ دنیا کی محبت سوائے غرور کے کچھ نہیں ہے. مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ تو ہے کہ ہم بزرگوں کے بارہا حدیثیں نقل کرتے ہیں، واقعات نقل کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بہتر سمجھتے ہیں اسلام. اگر ہم ان سے پوچھیں گے تو ہم اسلام پر ثابت قدم رہ سکیں گے. آپ دیکھیں کہ خود مولا کے سامنے ایک دولت کا ڈھگار ہے، انبار ہے، وہ ہے بیت المال. مولا کے سامنے بیت المال کا پیسہ ہے. مولا علی اس پیسے کی طرف دیکھے کیا فرماتے ہیں؟ نہج البلاغہ میں ہے یہ. مولا فرماتے ہیں اے دولت، اے دنیا، علی کے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ علی نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دے دیا ہے. اب رجوع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. سوال پڑے محمد 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ روپے اگر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ایمان ادھر ہو جائے گا. جو کہلواتے آپ کہلوا سکتے ہیں ان سے. دولت ایسی چیز ہے، دولت اگر سامنے آ جائے تو انسان اپنے تمام ایمان کو، اسلام کو بھول جائے گا. لیکن مولا علی ہے، اتنی دولت کو دیکھ کے کہتے ہیں کسی اور کو فریب دینا، علی تیرے فریب میں آنے والا نہیں ہے. عزیزان محترم، مولا علی علیہ السلام بارہا یہی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو دنیا نہج البلاغہ میں تقریباً خطبے اور تقریباً آپ کے ارشادات دنیا کی مذمت میں واقع ہوئے. دنیا کی مذمت کیوں؟ کیونکہ ہم اگر دنیا سے وابستہ ہوں گے عزیزان گرامی تو اتنا انسان مغرور ہو جائے گا، متکبر ہو جائے گا. فرعون بننے کا اندیشہ ہے، نمرود بننے کا اندیشہ ہے، شداد بننے کا اندیشہ ہے. تو دنیا سے اس لیے اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں کو، ان کے واقعات کو جب ہم سامنے رکھتے اور وہ واقعات کے حساب سے اگر ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو دنیا سے ہمیں نفرت ہو جائے گی.
مولا فرماتے ہیں دنیا کا حاصل کرنا یا دنیا کو جو ہے حاصل کر لینا یہ برا نہیں ہے، لیکن دنیا سے اپنے کو وابستہ کر لینا یہ برا ہے۔ دنیا سے ہم وابستہ نہیں، یعنی جو کچھ بھی ہے یہ دنیا ہے۔ آج کا جوان یہی ہے، آج کے جوان کے سب سے بڑی مشکلات یہی ہے کہ وہ اتنا دنیا میں غرق ہو گیا کہ وہ نکلنے کو مشکل ہو رہا ہے، اس کے لیے نکلنا تحمل نہیں کر سکتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں نکل سکتا۔ تو اتنا وہ مصروف نہ ہو جائے، وہ اتنا اپنے کو دنیا سے وابستہ نہ کرے۔ آپ آئمہ کی حدیثیں دیکھیے آپ، جس میں ارشاد ہوتا ہے دنیا کے فلسفے کو بتلا رہا ہے کہ یہ دنیا ہے کیا، قبل اس کے کہ ہم وہ فلسفے کو بتلائیں۔ آج کے جوان کے ذہن میں یہ بھی سوال آتا بھائی جب دنیا اتنی خراب ہے، اس سے وابستہ ہونا اتنا حرام ہے، تو پھر اللہ بنایا کیوں؟ بناتا ہی نہیں۔ ایک اہم ترین سوال ہے۔ چلیے میں سوال کو دوسرے انداز میں پیش کرتا ہوں۔ دنیا سے متعلق جوان کا یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ بھی ہوتا ہے جب شیر کا کام ہے درندگی چیرنا اور بھاگنا، تو پھر ایسے جانور کو اللہ کیوں بنایا، کیوں پیدا کیا؟ جب سانپ کے اندر زہر بھرا ہوا ہے جس کے ایک ڈسنے سے ہماری جان جا سکتی ہے، تو اتنے خطرناک جانور کو اللہ بنایا کیوں؟ جبکہ اللہ تو ہمارے راحت کے لیے، ہمارے آسانی کے لیے سب جانور کو خلق کیا، پھر کیوں اتنے خطرناک جانوروں کو بنایا؟ عزیزان محترم، یہ ایک سوال روز اول ہی ہوا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ بنا رہا تھا، تو فرشتے آئے اور اللہ سے عرض کرنے لگے کہ یا اللہ تو ایسے آدمی کو بنا رہا ہے، ایسے آدم کو بنا رہا ہے کہ جو زمین پہ جائے گا فساد برپا کرے گا، قتل و غارت کرے گا، کیوں تو ایسے کو بنا کے دنیا میں بھیج رہا ہے؟ تو اللہ فرشتوں سے یہی کہا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں آدم سے متعلق جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تمہاری نظر آدم کے شر پہ ہے، اس کے فساد پہ ہے، لیکن مجھ اللہ کی نظر آدم کے خیر پر ہے، آدم کے اچھائی پر ہے۔ دیکھیں یہ ہے آدم کی اچھائی کو اللہ تو سانپ کو اگر دنیا میں بھیجا تو اچھا بول کے بھیجا، دنیا میں آ کے وہ سب جو بھی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے خرابی وہ دنیا میں آنے کے بعد ہے۔ شیر کو یہ نہیں کر کے بھیجا اللہ اے شیر میں تجھے درندہ بنا کے بھیج رہا ہوں، جا انسانوں کو پھاڑ چیر، نہیں ایسا نہیں ہے۔ شیر کو بھی آپ کے حدود دیا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ الگ بات ہے کہ شیر جو ہے انسان کو چیر پھاڑ کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ایک سوال ہے کہ جب یہ درندے ہیں اور خطرناک ہیں اللہ ہم کو کیوں پیدا کیا ہمارے لیے؟ تو وہی جواب ہے کہ خیر پہ نظر کرو۔ ممکن ہے شیر آپ کے لیے خطرناک ہو رہا ہے لیکن کسی اور کے لیے وہ ایک خوراک بنتا ہو یا کسی اور کے لیے وہ ضرورت ہو، سانپ کے لیے بھی یہی ہے۔ عزیزان محترم، آئیے اس کا ایک حلی جواب ہم آپ کو دیتے ہیں۔ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ ضرور فرمائیں گے، یہ بھی ایک ایسا اعتقاد ہے دنیا کا ہر فرقہ ہر مذہب امام مہدی کو مانتا، کوئی بشر دنیا کا ایسا نہیں ہے، کوئی انسان کوئی مکاتب فکر کا شخص بولے دیجئے وہ امام مہدی کے متعلق عقیدہ رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا یعنی فقہ امامیہ عقائد امامیہ کی روشنی میں آپ کے شیعہ مذہب کیا کہتا ہے امام مہدی کے متعلق؟ تو امام مہدی جب تشریف لائیں گے ظہور فرمائیں گے تو بتلایا جاتا ہے کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیئیں گے۔ آپ کا جواب مل گیا یا نہیں ملا کہ شیر اور بکری کس طرح سے ایک گھاٹ پر پانی پی سکتے ہیں؟ شیر کا کام تو درندگی ہے، جیسے جو ہی بکری کو دیکھے وہ چیر پھاڑ کرے، لیکن امام مہدی علیہ السلام کی حکومت اسلامی میں شیر کو بھی یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ ناحق بکری پر ظلم کرے۔ ایک سلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تصویر کا دوسرا روپ دیکھیں گے، یہ ہے عدالت اجتماعی، یہ کہتے ہیں حقیقی معنی میں حکومت اسلامی جو آج تک قائم نہیں ہوئی۔ کوئی حکومت اسلامی یہ دعویٰ پیش نہیں کر سکتی کہ 100% ہماری حکومت اخلاقی ہے یا اجتماعی طور پہ یا عدالتی طور پہ جو ہے ہماری حکومت سب سے صحیح ہے۔
اسلامی ہے، کوئی حکومت یہ دعویٰ پیش نہیں کر سکتی ہے، نقائص موجود ہیں، لیکن جب امام تشریف لائیں گے تو آپ کی یہ چیز حل ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، بس یہ چیز کو شر کی طرف آپ نظر نہ دوڑائیں، بلکہ اس کے خیر کو دیکھیں آپ کہ دنیا بھی ایسے ہی ہے۔ عزیزان محترم، اگر دنیا کے آپ شر کو دیکھیں گے تو آپ کو خیر نہیں کر پائیں گے۔ آپ دنیا میں رہ کے آپ کو آخرت حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح سے ائمہ فرماتے ہیں یہ دنیا ایسی ہے جو ایک دریا کے مانند ہے، ایسی دریا جس کا پانی پینے کے بعد پیاس میں اور اضافہ ہو جائے۔ دنیا بھی ایسے ہی ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ امام کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ دنیا کی دولت جتنی آتے جاتی آپ کی ہوس ختم نہیں ہوتی، آپ کی تشنگی کم ہونے والی نہیں ہے۔ آپ پھر ایک تمنا رکھیں گے کہ کاش اور مل جاتی، تھوڑی اور اضافہ مل جاتی تو بہتر تھا۔ دنیا کی تشنگی بجھنے والی نہیں ہے، ایسے دریا کے مانند ہے جس کا پانی پینے کے بعد آپ کی پیاس میں کمی واقع نہیں ہو رہی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں دنیا آپ کے ایک سانپ کے مانند ہے، جو ظاہر میں سانپ نرم و ملائم ہوتا ہے لیکن اس کے اندر زہر بھرا ہوتا ہے۔ دنیا بھی ایسے ہی ہے، نرم و ملائم ہے دنیا، ہم کو بہت ہی خوبصورت نظر آتی ہے، اچھی نظر آتی ہے، لیکن جب آپ اپنے کو دنیا سے وابستہ کر دیں گے تو یہ دنیا آپ کو ایک خطرناک سانپ کے معنی نظر آئے گی، آپ کے لیے زہر بن جائے گی۔ عزیزان محترم، حضرت نوح علیہ السلام سے جبرائیل امین نے پوچھا، اے نوح آپ شیخ الانبیاء ہے، آپ نبیوں میں سب سے زیادہ بزرگ ہیں اور بڑی عمر پائے، تو آپ بتائیے کہ آپ کتنے برس دنیا میں رہ کے آئے ہیں، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے 950 سال وہ تبلیغ کا زمانہ ہے، ورنہ عمر تو اور اضافہ ہے اور بڑی ہے۔ تبلیغ جو کیے یہ پیریڈ آپ کا 950 سال بتایا جاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے جبرائیل میں نے دنیا کو ایک گھر کے مانند پایا جس کے 2 دروازے ہیں، ایک سے میں داخل ہوا دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا۔ ایک سلوات پڑھے موقتی، دنیا موقتی ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت کو اہل بیت علیہ السلام کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں ہم۔ اسلام کے نظروں سے جب ہم دنیا کو دیکھیں گے تو یہ دنیا نفرت کریں گے دنیا سے۔ آپ حقیقت میں یہ جان لیجئے گا، اگر یہ دنیا واقعا اچھی ہوتی یا آپ کے لیے کارآمد ہوتی یا اس سے وابستگی آپ کے حق میں اچھی ہوتی تو سب سے پہلے انبیاء اور ائمہ اطہار دنیا کو حاصل کرتے تھے۔ وہ کیا اتنے بھی سمجھدار نہیں تھے کہ دنیا کو حاصل کرنا؟ آج جو ہم بہترین کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، یہ توفیق اہل بیت کو کیوں نہیں ہوئی؟ انبیاء علیہ السلام کو کیوں نصیب نہیں ہوئی؟ نہیں، وہ جہاں تک کرنا تھا انہوں نے کیا، اس کے بعد وہ ایسا یعنی وہ ہمیشہ والی دنیا کی فکر نہیں کرے، وہ بولے کہ ہمیشہ والی دنیا وہ ہے، وہ آخرت کی فکر کرتے تھے۔ یہ دنیا کو کہتے تھے کہ یہ موقتی ہے، اتنی دولت ہم کو مل جائے کہ ہمارا گزر بسر ہو جائے اور ہم آرامی سے زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ بعد کی مجالس میں اقتصاد کے اوپر، آپ کے اقتصاد جو اسلامی اقتصاد ہے اس کے اوپر ہم بیان کریں گے، ذکر کریں گے۔ بس دنیا اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کی نظر سے اگر ہم دیکھیں گے تو سوائے غرور کے کچھ نہیں ہے، سوائے انسان کو فنا کرنے کے کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا اصل میں امام حسین علیہ السلام کربلا میں یہی تو دکھانا چاہ رہے ہیں۔ یزیدی لشکر کو آئینہ دکھا رہے ہیں امام حسین کہ دیکھو تم دنیا دار ہو، تم دنیا پرست ہو، اگر تم دنیا پرست نہ ہوتے، اگر تم دنیا سے اپنے کو وابستہ نہ کرتے تو یقیناً آج ہماری حمایت کرتے، آج ہمارے مقابلے میں آ کے نہ کھڑے ہوتے۔ ہاں عزیزان محترم، کربلا والے ہر اعتبار سے اور ہر زاویے سے فوج اشقیاء کو یہ سمجھا رہے ہیں، عزیزوں جوانوں کی قربانی پیش کر دینا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی، ضعیفوں کو راہ خدا میں پیش کر دینا، یہ سب نشانیاں ہیں کہ دیکھو ہم اتمام حجت کر رہے ہیں، ابھی ہم تم کو دنیا میں اصلاح کر رہے ہیں تاکہ تم آخرت کی طرف آ جاؤ، اصلاح امت۔ ہاں عزیزان محترم، وہ جو روز عاشور آیا، جب صبح عاشور سے آپ کے امام مظلوم کربلا لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں،
جس میں اول محمد ہیں، جس میں علی اکبر ہیں، جس میں عباس کے شانے ہیں. ہاں عزیزان محترم، لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے آج ہمیں ایک ننھے شہزادے کا تذکرہ کرنا ہے. وہ حسین ابن علی کا ششماہ علی اصغر ہے جو 6 مہینے کا سن ہے. عزیزان گرامی، یہ قربانی بھی امام حسین دیکھیں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھو اے دنیا والوں، سمجھ لو کہ ہمارے مقابلے میں یہ جو فوج یزیدی ہے، یہ جو فوج اشقیاء ہے، یہ مسلمان تو دور کی بات ہے، یہ انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے. اس لیے کہ نہ یہ بچوں پہ رحم کرتے ہیں، نہ یہ بوڑھوں پہ رحم کرتے ہیں. عزیزان محترم، امام حسین ایک وقت ایسا آ گیا کہ امام حسین اور علی اصغر اور امام زین العابدین علیہ السلام کے علاوہ کوئی بچا نہیں. تو امام حسین علیہ السلام اپنی نصرت کے لیے آواز استغاثہ دیتے ہیں کہ ہر من ناصر ینصرنا، ہر من مغیث یغیثنا، ارے کوئی ہے جو میری مدد کرتا. یہ آواز استغاثہ کی آواز یوں ہی خیمہ حسینی میں پہنچی. خیمہ حسینی سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی. حسین دوڑتے ہوئے آئے اور آگے کہنے لگے ابھی میں زندہ ہوں، تم لوگ کیوں گریا کر رہے ہو؟ تو زینب آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ اے میرے بھائی حسین، آپ کی آواز استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا ہے. امام حسین سمجھ گئے کہ یہ ششماہ بھی خدا کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہے. اتمام حجت کے لیے چونکہ پیاسا نونہال ہے، حسین اس پیاسے بچے کو لے کے میدان کی طرف آتے ہیں اور آ کے اتمام حجت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اے علی اصغر، تم بھی تو اپنے جد کے پوتے ہو، علی کے پوتے ہو، تم بھی اپنی اتمام حجت کرو. وہ ننھا شہزادہ اپنی زبان کو اپنے سوکھے ہونٹوں پر پھیرتا ہے. بس یہ عالم فوجی اشقیاء کا دیکھنا تھا. ایک بحران برپا ہو جاتا ہے. اتنا ساتھ کھڑا دیکھ رہا تھا اور فوری ہرملا سے کہتا ہے اے ہرملا، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو خطا کر دے. ایسا نہ ہو کہ ہماری فوج میں انقلاب آ جائے. حسین ابن علی کا یہی مطالبہ تھا کہ میرے بچے کو 1-2 گھونٹ پانی پلا دو، لیکن فوج اشقیاء یہ کام نہ کر سکی. ادھر ہرملا کا 6 شعبے کا تیر چلا اور ایسا تیر تھا عزیزان محترم، وہ تیر صرف گھوڑے کی گردن کو زخمی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اس ننھے سے شہزادے کے گلوئے اقدس پہ لگا. علی اکبر علی اصغر اپنے باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گئے. حسین ابن علی نے علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ ملا اور ایسی غربت کبھی حسین پر نہیں گزری. ارے ہر شہید کو ہمت سے لے کے آئے خیمے تک، لیکن اب حسین کی ہمت یہاں پہ کہہ رہی ہے کہ اب یہاں پہ علی اصغر کو خیمے کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتے ہیں اور کس منہ سے رباب کو حوالے کرے. اب یہاں پہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. 7 مرتبہ خیمے کی طرف جاتے ہیں، 7 مرتبہ خیمے سے دور ہو جاتے ہیں. علی اصغر کو جب خیمے میں لاتے ہیں، بیویوں میں ایک بحران بچا. ارے ماں رباب کہتی ہے کہ بیٹا علی اصغر، ارے جانور بھی اس سن کے ذبح نہیں کیے جاتے. اے میرے لال، ارے تم کو ذبح ہونا پڑا اور تمہاری شہادت واقع ہو گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ الْمُنقَلِبِينَ يَنقَلِبُونَ. پروردگار